مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیریوں کی زمین خریدنے کے لیے دروازے کھولے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ بھارت سری نگر میں دہلی سے حکومت چلانا چاہتا ہے۔ بھارت نے غیر قانونی اقدامات کے لیے کشمیری رہنماؤں کو جیل میں رکھا۔ بھارتی حکومت موجودہ حقائق سے کیسے نظریں چرا سکتی ہے؟ بھارت کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کشمیری جبر کے ماحول میں ہیں، کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں۔ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ کشمیر میں انسدادی دہشت گردی کے قوانین کو توڑا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت موجودہ حقائق سے کیسے نظریں چرا سکتی ہے؟ بھارت کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کشمیری جبر کے ماحول میں ہیں، کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں۔ جا رہا ہے بیرون ملک موجود ہمارے پاکستانی اور کشمیری بہن بھائی بھی یہ دن یکساں جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر ہمیں بھارت کے ان یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی یاد دلاتا ہے جو اس نے 5 اگست 2019 میں پلوامہ کے ایک ڈرامے کے بعد رچایا اور جموں اور کشمیر کے حوالے سے اس نے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ ان اقدامات کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی دستوری حیثیت کو ختم کر دیا گیا، جسے آرٹیکل 370 کہتے ہیں، اور اسے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے لداخ کو جموں کشمیر سے جدا کر دیا گیا اور مقامی باشندوں کو حاصل بعض خصوصی حقوق ختم کر دیے گئے۔